یہ بہت غلط طریق ہے، ہم اپنے والدین کے سامنے بول دیتے ہیں زور سے۔ دیکھو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، میرے جوانوں، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں جب بیان کرتا ہے مقام والدین کو، تو اپنے متعلق تو ایک بات کہی اور والدین سے متعلق 5 باتیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، یہ اپنے متعلق ہو گیا۔ اب چلو والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ہوں بھی نہ کرنا۔ اف کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوں کیا ہے؟ ہونچے، ایسا بھی نہ بولنا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ تیسری بات، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، جھڑکنا بھی مت، اگرچہ تو حق پر ہے لیکن اپنے والدین کو جھڑکنا مت۔ یاد رکھو والدین کے باغی اولاد مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، روایتوں میں ہے، بلکہ علی متقی علیہ الرحمہ نے کنز الاموال میں روایت نقل فرمائی کہ تمام گناہوں کی سزا میں سکرات کی سختیوں سے وہ سزائیں معاف ہو سکتی ہے، لیکن عجیب ہے، روایت موقوف ہے لیکن فضائل میں امت نے نقل کیا، کنز الاموال میں روایت ہے، تمام گناہ سکرات کی سختیوں سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن والدین کے ستانے کا گناہ سکرات کی سختی سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت عمر سے اس قول کو نقل کیا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آج کل ہمارے جوانوں نے انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے جو اپنے ماں باپ کی توہین شروع کی ہے، جو بغاوت پر اترے ہوئے، نکاح کے معاملے میں دیکھو تو والدین سے ہٹ کر اپنی رائے، بچیوں کا بھی یہی حال، بچوں کا بھی یہی حال۔ گاڑیوں کے مسائل میں دیکھو، ضد کر کر کے غریب باپ سے گاڑی دلواتے، چاہے باپ کو قرض لینا پڑے۔ جس باپ نے اپنے بچے کو خون پلا کر بڑا کیا ہے، جس ماں نے اپنے بچے کو خون پلا کر بڑا کیا ہے، وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کو اور ماں کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا ان سے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہے، آزادی ہندوستان کے ہمارے اکابر میں سے، یہ پہلے پنجابی تھے، غیر مسلم تھے، ایمان لے آئے اور ہمارے اکابر کے شانہ بشانہ چلے، حضرت شیخ الہند کی تحریک میں خوب چلے۔ مولانا جب ایمان لائے ہیں تو آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ والدہ پٹائی کرتی تھی، والدہ غیر مسلم تھی، پٹائی کرتی تھی، لکڑی ٹوٹ جاتی تو چپل سے مارتی تھی اور حضرت بیٹھ جاتے تھے اور مار کھاتے رہتے تھے، اور چپل گر جاتا تو حضرت چپل اٹھا کر اپنی والدہ کو دیتے تھے کہ امی جتنا پیتنا ہو پیت لیجئے، میں تمہارے بھی خلاف نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کے بھی خلاف نہیں کر سکتا، میں اللہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تمہاری بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت سے بات کریں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تواضع سے رہے، شان نہ بتاؤ، اکرفو نہ بتاؤ، بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، باپ کا تو بیٹا ہی ہے، شاگرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، استاد کا تو شاگرد ہی رہے گا، ہم کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں، بیٹا جب MBA یا اور فلاں ڈگری کر کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے آیا انگلینڈ سے، تو ایک پارٹی رکھی، اور جب سارے دوست و احباب جمع ہو گئے تو اکبر الہ آبادی نے ایک چھوٹا سا گیند نکالا، بال، اور بیٹے کو سب کے سامنے دیا اور کہا بیٹا یہ وہ بال ہے تو بچپن میں کھیلا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے لڑا کرتا تھا۔
تو بیٹا کہنے لگا ابا جی اس مقام پر پہنچ چکا ہوں میں اور ابھی سب کے سامنے اس بال کو یاد دلا کر آپ میری رسوائی کر رہے ہیں. یہ بچپن کا کھیل اور اس کے یاد دہانی اور اس کے جھگڑے ابھی اس اہم مجلس میں آپ نے مجھ کو یاد دلائے. فرمایا بیٹے ایک سبق دینا چاہتا ہوں. جیسے بچپن کے کھیل سے آج میرے یاد دلانے پر تجھے افسوس ہو رہا ہے، اسی طرح زندگی کے بعد ایک قبر کی زندگی آنے والی ہے. وہاں دنیا کے کھیل کو خدا بھی تجھے یاد دلا کر کہے گا کہ اب تو یاد کر تو میرے خلاف کیسے کھیل کھیلا کرتا تھا، لیکن اس وقت کا افسوس تجھے کام نہیں آئے گا. یہ اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تواضع، اور صرف تواضع نہیں، ان کے لیے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ میں چھوٹا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، لیکن میرے والدین میرے لیے مرے جا رہے تھے. میں بیمار ہوتا ان کی نیند حرام ہو جاتی تھی، میں بیمار ہوتا یہ رات پر نہیں سوتے تھے، میں بیمار ہوتا یہ اپنی نوکری کھیتی کو چھوڑ کر مجھے بھروچ لیے بھاگتے تھے. میں چھوٹا سا تھا، ان کی گود میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، پخانہ کر دیا کرتا تھا، یہ مجھے اسی طرح محبت اور پیار سے اٹھا لیا کرتے تھے، چوم لیا کرتے تھے، چاٹ لیا کرتے تھے. آج یہ برے ہو چکے ہیں اور میرے چھوٹے پن کی طرح یہ اس وقت معذور ہو چکے. اے اللہ تو ان پر رحم فرما. قرآن کیسی اچھی تعلیم دے رہا ہے. جوانوں قرآن کی تعلیم کو اپناؤ، انٹرنیٹ کی اس اوریانی تعلیم پہ مت جاؤ، موبائل کی گندی فلموں میں مت جاؤ. ان ناچنے کودنے والوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. ہمیں لوگ کہتے ہیں دنیا نے ترقی کی. کیا اس کو ترقی کہا جائے گا کہ جس دنیا میں بیٹے کو ماں باپ سے جدا کر دیا؟ کیا اس کو ترقی کہا جائے گا کہ ایک بیٹے کو اور بیٹی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر ماں باپ تیرے اوپر لکڑی اٹھائیں تو پولیس کو فون کر دے تاکہ تیرے ماں باپ کو جیل کے حوالے کر دیے جائیں؟ کیا اس کو اونچی تعلیم کہا جائے گا جس کے اندر یوں کہہ دیا جائے کہ 18 سال کے بعد والدین کا اپنی اولاد پر کوئی حق نہیں، یہ اولاد جہاں چاہیں چلی جائیں تمہیں بولنے؟ کیا اس کو جو ہے اونچی تعلیم کہا جائے گا؟ یہ جہالت ہے اور دنیا کو دھکیل دیا ہے پیچھے. ہمیں جانا پڑے گا 1400 سال پیچھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک صحابی آ رہے ہیں